ان کے تقاضے کیا تھے کہ عورتیں دوپٹہ اوڑھ لیں اور مرد داڑھی رکھ لیں، اور مثلا امام بارگاہ کا بجلی کا بل معاف ہو جائے، مسجد کی بجلی کا بل معاف ہو جائے۔ اس طرح کے مطالبے، چھوٹے چھوٹے مطالبے وہ علماء رکھتے تھے کہ ان شعبوں میں بہتری آ جائے۔ باقی حکومت بے شک شاہ کرے، شاہ کے کارندے کریں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارا مطالبہ تبدیلی ہے، یہ نظام بدلے یہاں سے۔ اس وقت وہاں اس معاشرے کے اندر تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور یہ فرصتیں ہوتی ہیں، یعنی تبدیلی کے لیے مناسب وقت ہوتے ہیں۔ ان اوقات کے اندر اگر اقدام کیا جائے تبدیلی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، ورنہ ضائع کر دیں پھر شاید 100 سال بعد دوبارہ فرصت گھوم کر پھر آتی ہے۔ اس لیے فرصتوں سے فائدہ اٹھانا، فرصتوں سے، اور آج یہ فرصتیں ہیں، اگرچہ سنہری فرصتیں ہم ضائع کر بیٹھے ہیں، لیکن دوسری فرصتیں موجود ہیں ابھی، یعنی ہم یہ کہیں کہ وہ طلائی فرصتیں ضائع کر بیٹھے ہیں اور نقرئی فرصتیں ابھی موجود ہیں، یعنی سونے کی فرصت ضائع ہو گئی ہے، چاندی کی فرصت ابھی باقی ہے، سیمین فرصتیں ابھی ہیں، زر کی فرصت ضائع ہو گئی، سیمین کی فرصت ابھی باقی ہے۔ اس سے اگر فائدہ اٹھائیں تو پھر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی آج سے 20 سال پہلے اگر بہت کچھ ہو چکا ہوتا تو آج ہم تبدیلی کے بالکل قریب ہوتے، لیکن اگر اس وقت نہیں ہوا، آج بھی اگر ہم فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں، جو اقدام کر سکتے ہیں انہیں کریں، اور ثمر بخش کام کریں، نتیجہ بخش کام کریں، صرف انرجی ضائع کرنے والے کام نہ کریں، وسائل ضائع کرنے والے کام نہ کریں، بہت سارے شعبوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں ہم۔ خواتین، یہ جو تاثر ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ خواتین کا شعبہ ہی الگ ہے، خواتین کا دین ہی الگ ہے، خواتین کے لیے مذہب ہی الگ ہے، خواتین کے مضامین ہی الگ ہیں، ان کی مجالس ہی الگ ہیں، نہ، غلط ہے۔ قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ عورت اور مرد کا ایک دین ہے، پوری آئیڈیالوجی عورت کو چاہیے۔ آپ دقیق ترین موضوعات اپنے پروگراموں کے اندر، مجالس کے اندر موضوعات کو چھیڑیں، آئیڈیالوجی کو چھیڑیں، اور اپنے مکتب کو دقیق معنوں میں خواتین پڑھیں، تاکہ خواتین آگاہ ہوں اور خواتین مبلغ بنیں اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے، چونکہ ان کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس شعبے کے لیے، خصوصاً تربیتی لحاظ سے، کہ تربیتی ہنر خدا نے رکھا ہی خواتین کے اندر ہے، تربیتی صلاحیتیں خداوند تعالیٰ نے خواتین کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دو چیزیں، ایک اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو خوب پروان چڑھائیں، تقویت کریں، اور دوسرا باہر موجود مناسب فرصتیں، ان فرصتوں میں قدم اٹھائیں، اگرچہ آپ اکیلی ہوں۔ حضرت زینب کا اسوہ یہ ہے، آپ توجہ کریں کس طرح حضرت زینب فرصت شناس تھیں۔ اگر ہم ڈھونڈیں خواتین کے اسوے، سب سے اعلی ترین اسوہ حضرت زہرا کا ہے فرصت شناسی کے لحاظ سے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کہ آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت تھی، 23 سال کی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حالات بن گئے تھے اور جو صورتحال بن گئی، ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آ گئی، خواص کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، اور گروہوں نے اپنا کام کیا، خیانت کی، ایک حزب بن گئی انصار کے اندر، ایک حزب بن گئی مہاجرین کے اندر، دونوں حزبیں پہلے الگ الگ چال چلی، پھر دونوں مل گئے آپس میں، اور مل کر انہوں نے اقتدار ہتھیا لیا۔ خوب ہوا یہ کہ جو راستہ رسول اللہ بتا کے گئے تھے اور جو رسول اللہ اہتمام کر کے گئے تھے اسے بھول گئے، اور حزبوں نے رسول اللہ کے مشن کو اچک لیا۔ حزبیں کرتی ہیں یہ کام، حزبیں ہوتی ہی اقتدار کے لیے ہیں، حزب بنتی ہی اقتدار کے لیے ہے، اور عموماً حزبیں ہائی جیک کر لیتی ہیں۔
ابھی ایران میں بھی آپ دیکھیں جا کر حزبیں بنی جنہوں نے امام خمینی کا انقلاب ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن رہبر معظم نے مقاومت کی اور بہت سارے حزبوں سے چھڑایا انقلاب، امام نے رہبر معظم نے چھڑایا انقلاب۔ آج ایران کی جو صورتحال ہے، یہ تجزیے آپ کو معلوم ہونے چاہیے، یوں نہیں ہے کہ یہ بڑے پروفیسروں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام، یہ خواتین کو معلوم ہونے چاہیے، یہ تجزیے حالات سیاسی انہیں معلوم ہونے چاہیے، سیاسی بصیرت خواتین کے اندر ہونا چاہیے۔ ان احزاب نے، ان حزبوں نے، پارٹیوں نے انقلاب اچکنا چاہا۔ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو امام خمینی کے قریب رہتے تھے سارے، یہ مثلا کروبی صاحب، میر حسین موسوی صاحب اور خاتمی صاحب اور رفسنجانی صاحب اور بہت سارے صاحبان جنہوں نے امام کے انقلاب کو اچکنا چاہا، یہ سب حزبیں وہ لوگ تھے جو ساتھی تھے، امام کے ساتھ رہتے تھے، اور آج آ کر انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی رہبر معظم کی مقاومت سے۔ اگرچہ ابھی بھی وہ فتنہ دبا نہیں ہے، وہ جاری ہے وہ فتنہ، لیکن بچا لیا گیا انقلاب کو۔ یہی عمل اس وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ بند ہوئی اور اس دنیا سے رحلت کر گئے، تو وہ انقلاب رسول اللہ کا ان حزبوں نے اچکنا چاہا۔ ایک انصار کی حزب بنی، مدینے کے جو لوگ تھے اوس و خزرج سے مسلمان ہوئے تھے، اور ایک جو مہاجرین تھے۔ البتہ حزب انصار نے پہل کی، لیکن مہاجرین کی حزب نے جا کر ان سے وہ لے لیا اقتدار، اور عوام الناس وہ خاموش بیٹھے تماشائی۔ ایسے میں بنیادی چیز سے لوگ غافل ہو گئے، اور جو ان حزبوں نے کیا اس کے پیچھے جھنڈے اٹھا کے ان حزبوں کے ادھر لوگ لگ گئے۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے فرصت سے فائدہ اٹھایا، یعنی فرصت شناسی کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ حضرت زہرا کا کردار ہے۔ وہ کیا تھا کہ توجہ فرمائیں، حضرت زہرا کو رسول اللہ نے ایک باغ دیا تھا فدق کے نام سے، کھجوروں کا باغ۔ یہ باغ حکومت میں جو لوگ آئے انہوں نے یہ باغ لے لیا ان سے، یعنی پہلا حکومتی اقدام یہ کیا کہ یہ باغ لے لیا حضرت سے۔ حضرت زہرا نے اس کو فرصت میں تبدیل کر دیا، یعنی مناسب و موزوں ترین وقت سمجھ لیا کہ میں اپنا کام شروع کریں، اپنی نہضت کا آغاز کروں، اور وہ چیز جس سے لوگ غافل ہیں میں اس کی طرف متوجہ کروں لوگوں کو۔ اور حضرت نے اس کو بہانہ قرار دیا۔ اب ہمارے ممبروں پر ذاکر اور مجالس میں صرف یہ پراپرٹی کا جھگڑا بن گیا ہے، فدق ایک پراپرٹی کا جھگڑا ہو گیا ہے، جبکہ حضرت زہرا نے اس کو ولایت کا جھگڑا بنایا اور دین شناسی کا جھگڑا بنایا، اور لوگوں کو اس غلط راستے سے ہٹا کر درست راہ کی طرف رخ موڑنے کے لیے اس کو ایشو کو استعمال کیا۔ یعنی یہ حضرت زہرا کی فرصت شناسی کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ جہاں مرد فرصت شناس نہ نکلے وہاں حضرت زہرا نے فرصت شناسی کی، اور آ کر اس کو بہانہ قرار دے کر مسجد میں آ کے وہ جانانہ خطبہ دیا، بہت عظیم خطبہ دیا۔ اس خطبے میں دیکھیں کہ وہ سارا فلسفہ دین بیان کر رہی ہیں حضرت، وہاں پر دین کا نظام تشریح کر کے ان کو بتا رہی ہیں کہ تم کس راہ پہ چل نکلے ہو، تھا کیا اور جانا کدھر چاہیے۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ نے بنایا تھا، ترکے میں چھوڑا تھا، حضرت زہرا اس کو بچا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے مفصل گفتگو کی ہے، آپ سن سکتی ہیں نیٹ سے بعض موضوعات۔ اسوہ فاطمیہ ایک عنوان ہے، سابقہ ایام فاطمیہ میں بیان ہوا تھا اسوہ فاطمیہ، بہت اہم موضوع ہے آپ کے لیے۔ خواتین سے میں تقاضا کروں گا کہ وہ ضرور سنیے گا، وہ البتہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، لیکن آپ حتماً سنیں اس کو۔ خوب، یہ فرصت شناسی تھی حضرت زہرا کی، بہترین موقع سے بہترین فائدہ اٹھایا۔ اور اگر حضرت زہرا کا یہ اقدام نہ ہوتا تو آج اصل تشیع کا وجود نہ ہوتا، شیعہ بھی انہی حزبوں میں ضم ہو جاتے، جس طرح آج ہو رہے ہیں۔
شیعہ بھی آج دیکھیں کبھی کسی کے جھنڈے کے نیچے، کبھی کسی کے جھنڈے کے نیچے، کوئی بھی جماعت جھنڈا اٹھاتی ہے شیعہ دوڑے ہوئے اس کے اندر ضم ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ شیعہ ایک حقوق کا دفاع کرنے کے لیے. حضرت زہرا نے فرمایا انہیں حزبوں کا حصہ نہیں بننا، ہم نے درست راہ کو، رسول اللہ کی میراث کو زندہ کرنا ہے. یہ اقدام تھا کہ مفصل تحلیل و تجزیہ کا محتاج ہے، میں اشارہ کیا ہے. اور دوسرا اعلی نمونہ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا فرصت شناسی کا نمونہ ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ جو ہماری خواتین مجبوریاں ظاہر کرتی ہیں، یہ مجبوری، گھریلو مجبوری، کام کی مجبوری، بچوں کی مجبوری، فلاں کی مجبوری، حضرت زینب سے زیادہ مجبور نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے. اس قدر مجبوری کے عالم میں تھیں. دیکھیں ہمارا اگر کوئی عزیز بیمار ہو تو ہم ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. جی ہمارے گھر میں تو جی بس بچہ بیمار ہے، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے. ماں باپ بھی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی بھی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، سارا گھر، کیونکہ ایک بچے کو بخار ہو گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت زینب کو کہ بخار میں بچے چھوڑ کے نہیں گئیں، 72 لاشیں پائمال چھوڑ کر کربلا سے گئی ہیں. خوب آیا واقعاً تصور میں آتی ہے یہ بات ہماری کہ ایک بی بی جس کے 72 تن، کہ البتہ 72 وہ جو مشہور ہو گیا ہے ورنہ زیادہ تھے 72 سے، اور اس میں نہ معمولی شخصیات، سید الشہداء ایسی شخصیت جس کے بارے میں حضرت زینب کا فرمانا تھا کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اپنے 2 لخت جگر اور حضرت علی اکبر جیسے شبیہ رسول جوان، ایک سے ایک عظیم تر ہستی، وہ لاشیں اور وہ ماحول. اور پھر اس کے بعد اپنی حالت حضرت کی کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، حضرت زینب کی اپنی حالت اس وقت کیا تھی؟ شام غریبہ سید الشہداء علیہ السلام رخصتی جب وداع کر رہے تھے بی بی سے، آخری وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے اپنی نماز تہجد میں نہ بھولنا. یہ تقاضا تھا حسین ابن علی کا آخری وقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے. اور شام غریباں توجہ فرمائیں، ہم مجالس میں آتے ہیں، زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس، شام غریباں کی مجلس میں، اور نماز کو اہمیت نہیں دیتے. توجہ کریں، بی بی وہ رات شام غریباں اصلا ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی. شام غریباں کیا رات تھی؟ شام غریباں یعنی پورا اہل بیت کا گھرانہ لٹ گیا جس وقت، فاطمہ کا باغ اجڑ گیا جب، بالکل عجیب شام تھی شام غریباں. اور اس شب بی بی اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھا رہی ہیں، بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں جلے ہوئے خیموں کے اندر رات کی تاریکی میں، اور بیویوں کو اکٹھا کر کے کیا فرماتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ گھبرانا نہیں، آج میں عباس بھی ہوں، آج میں اکبر بھی ہوں، آج میں حسین بھی ہوں، میں موجود ہوں. بیویوں احساس تنہائی نہ کرنا، آج آپ کے شوہر نہیں، آج آپ کے بھائی نہیں، آج آپ کے بیٹے نہیں، لیکن سب کی جگہ پر میں ہوں. آج زینب موجود ہے آپ کے درمیان. اور پھر روایات میں ہے کہ بی بی جب بچوں کو اور بیویوں کو بٹھا کے ان جلے ہوئے خیموں کی پشت پر تاریکی میں خلوت میں گئیں اور جا کر وہاں پر دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدایا آج زینب کو اتنی ہمت عطا فرما کہ میں اس کاروان کو سنبھال سکوں، میں اس کی رہبری کر سکوں. اور پھر بی بی آئی باقی بیویوں کے درمیان آ کر نماز شب شروع کی، نماز تہجد شروع کی. اس شب کو، اس رات کو نماز تہجد شروع کی. جب نماز تہجد شروع کی تو بیٹھ کے پڑھ رہی تھیں بی بی. کبھی بھی جناب زینب نے بیٹھ کے نماز شب نہیں پڑھی. جب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی تو بعض بیویوں نے کہا کہ بی بی آج آپ بیٹھ کے کیوں تہجد پڑھ رہی ہیں؟ تو رو کے فرماتی ہیں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری طاقت ختم ہو گئی ہے. خوب آپ توجہ فرمائیں، وہ بی بی کہ جب شام کی قید کاٹ کے روضہ رسول پر واپس آئیں مدینے میں تو لوگوں کو کہتی ہیں کہ لوگوں روضہ رسول سے باہر نکل جاؤ، مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اور لوگ کہنے لگے کہ بی بی ہم بھی سنیں آپ کیا فرماتی ہیں. کہنے لگی نہ، یہ باتیں صرف نانا سن سکتے ہیں،
کسی اور کی جرت نہیں ہے برداشت کر سکے. اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو اس وقت بی بی اپنے آستینے اوپر کر کے بازو اپنے دکھاتی ہیں نانا کو اور کہتی ہیں کہ نانا یہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں. مجھے کربلا سے باندھا گیا، شام تک باندھ کے لے جایا گیا. اور اس وقت بی بی ایک جملہ عجیب فرماتی ہیں کہ نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی اور میں اپنی پشت دکھانے کے قابل ہوتی تو آپ میری پیٹھ دیکھتے تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے. میں کربلا سے شام تک کوڑے کھاتی رہی، تازیانے کھاتی رہی. خوب یہ بی بی جب کربلا سے روانہ کیا گیا، بی بی کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا جس کے اوپر پالان نہیں تھا. ننگی پشت والے شتر پہ بی بی کو بٹھایا گیا اور بی بی نے اپنی آغوش میں یتیمہ حسین کو بٹھایا اور بٹھا کر جب چلنے لگی. آپ توجہ کریں، ننگی ہمیں تجربہ نہیں ہے کہ ننگی پیٹھ، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا کتنا دشوار کام ہے. صرف میں نمونہ پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے وہ عظیم صحابی ابو ذر غفاری جن کو شام سے مدینہ تک ننگی پیٹھ والے اونٹ پر بٹھایا گیا تھا کہ امیر شام نے انہیں شام سے سوار کیا اور مدینے تک اس اونٹ کو دوڑاتے گئے. جب ابو ذر مدینے میں جا کر اترے اونٹ سے تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا اور ہڈیاں سامنے آ چکی تھیں اور ابو ذر اٹھ نہیں سکتے تھے، ابو ذر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جناب حسن و جناب امام حسین نے ابو ذر کو اٹھایا سہارا دے کر اور کہا امو جان یہ جو آپ نے مصائب برداشت کیے ہیں یہ راہ خدا میں اللہ کو معلوم ہے. میں کہوں گا کہ زینب سلام اللہ علیہ کی حالت کو صرف ابو ذر سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح اونٹ پہ بیٹھ کے شام تک جانا کیسے ہوتا ہے. بی بی کی آغوش میں یتیمہ حسین بیٹھی ہوئی تھی اور یتیمہ حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ایک عجیب کرب کا عالم تھا، عجیب کرب کا عالم تھا. اور بچی کی نگاہ بار بار اپنے بابا کے سر پہ پڑتی ہے. سامنے نو کے سنا پہ سر حسین تھا. یہاں پر زینب سلام اللہ علیہا رونا شروع کر دیا اور رو کر اپنے بھائی کے سر سے باتیں شروع کر دی اور وہاں پر مناجات کی، اپنے بھائی کے ساتھ نجوا کیا. کہنے لگی اے حسین، اے حسین آپ کا رنج تو ختم ہو گیا، اب میں زینب کس کس کو سنبھالوں، میں زینب کس کس کو سنبھالوں. آیا میں اس ننگی پشت والی شتر پر میں اپنے آپ کو سنبھالوں، میں یتیمہ حسین کو سنبھالوں، میں اس کاروان کو سنبھالوں، یا میں تیرا دین سنبھالوں، میں تیرا مقصد سنبھالوں، میں تیری شہادت کا مقصد سنبھالوں. اے حسین میں کیا کیا سنبھالوں، اے حسین میں کیا کیا سنبھالوں. ابھی بی بی نے رونا شروع کیا اور اس عالم میں یہ بی بی پہنچی بازار کوفہ میں. بازار کوفہ میں جب پہنچی، وہ بازار کوفہ جو سید ساجدین برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور فریادیں نکل رہی تھی سید ساجدین کی اور چیخیں نکل رہی تھی سید ساجدین کی. لیکن علی کی بیٹی وہاں پر دیکھا یہ فرصت ہے. جب پہنچی بازار میں شور شرابہ تھا، نامحرم آئے ہوئے تھے بازار میں، اجنبی آئے ہوئے تھے بازار میں، تماشا دیکھ رہے تھے اور سربرہنہ علی کی بیٹی وہاں سے گزر رہی تھی. جب نگاہ پڑی ان کوفہ والوں پر تو بی بی نے دیکھا یہ فرصت ہے، یہ موقع مناسب ہے، یہ موضوع وقت ہے. کس چیز کا؟ سیرت زہرا کو دہرانے کا. کہ ایک دن زہرا آئی مسجد کے اندر، لیکن فرق یہ تھا کہ ماں کے سر پہ چادر تھی اور ماں مسجد میں خطبہ دے رہی تھی، اور بیٹی نے جب خطبہ دیا تو بازار میں خطبہ دے رہی ہے. اور زہرا کے ہاتھ کھلے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بہت مجبور تھی علی کی بیٹی، لیکن مجبوری کے عالم میں بھی فرصت کو ضائع نہیں کیا بی بی نے اور خطبہ دیا. اور اس طرح کا خطبہ دیا. آپ کو معلوم ہے بازاروں میں جب شور ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اگر کوئی بات کرے تو وہ بات سنائی نہیں دیتی. اس وقت ایک نسوانیہ، اگر کوئی مرد بھی بولے تو بازار والے سنتے نہیں ہیں. لیکن وہ کیا طاقت تھی، کیا جرت تھی جو جناب زینب کے اندر پیدا ہوئی. اور جناب زینب نے اس وقت خطبہ دیا. ایک خاتون کی للکار سے بازار میں سناٹا چھا گیا. اور بی بی نے جب وہاں پر پوری بلند آواز سے بانگ بلند کی، الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو سنو، کوفہ والو سنو، آج زہرا کی بیٹی کا خطبہ سنو
علی کی بیٹی کا خطبہ سنو، حسین کی بہن کا خطبہ سنو، اور کربلا کے پیغمبر کا خطبہ سنو جو پیغام لے کر آئی ہے۔ اور وہاں پر بی بی نے نقشہ بدل دیا کوفہ کا۔ یہ فرصت شناسی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، جو اسوہ زینبیہ ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر خواتین اسوہ زہرا و اسوہ فاطمیہ بن جائیں اور اسوہ زہرا پر عمل کریں اور اسوہ زینبیہ پر عمل کریں اور فرصتوں کو خوب سمجھیں، عزیزہ میری محترم بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اگر آپ اسوہ حضرت زینب پر عمل کرو تو وہ جو کوفی مرد نہیں کر سکے وہ خواتین انجام دے سکتی ہیں۔ اور وہ بی بی نے کیا انقلاب برپا کیا کوفہ کے اندر۔ اس کے بعد 4000 مرد توبہ کی انہوں نے بی بی کا خطبہ سن کر، اور 4000 مردوں نے عہد کیا اپنے خون کے ساتھ، خون حسین ابن علی کے ساتھ، کہ ہم آخری قطرے تک اس راہ میں جان دیں گے، اور وہی کیا۔ یہ ایک عمل تھا۔ اور آخرکار جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب مدینہ میں تھی تو مدینہ کے والی نے یزید کو لکھا کہ یزید تو حسین کو مار کے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ اب تیری تخت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تیرے تخت کو پہلے سے زیادہ خطرہ ہے۔ یزید حیران ہوا کہ اب کون سا خطرہ ہے؟ والی مدینہ نے لکھا پہلے حسین ابن علی تھے، اب زینب بنت علی ہیں، جب تک یہ علی کی بیٹی موجود ہے مدینہ کے اندر تیری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لعین نے اس وقت حکم دیا کہ بی بی کو مدینے سے نکالا جائے۔ بعض روایات میں شام بلا لیا اور بعض روایات میں مصر کی طرف بی بی کو روانہ کر دیا تاکہ انقلاب زینبی کو روک سکے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے زمانے کی روح میں اپنا پیغام ڈال دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور وہ قیامت تک پیغام کو زندہ رکھنا آپ کا کام ہے۔ آپ راہ روان راہ زینب اور راہ روان راہ زہرا کا کام ہے کہ وہ پیغام جو زینب نے روح زمانہ میں ڈالا ہے اس پیغام کو سنیں اور اس پیغام کو زندہ کریں، اور اپنے زمانے کے اندر وہ کردار ادا کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پھر ایک دفعہ بنت علی آ گئی ہے۔ گویا جس طرح اس نابینا نے بیٹی کا خطبہ سن کے کہا علی آ گئے ہیں، میں یہ آرزو کروں گا آپ بہنوں سے اور آپ محترم خواتین سے، آپ سے یہ تقاضا کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس طرح کا رول ادا کریں کہ دنیا یہ سوچنے لگے کہ آج علی کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے، اور علی کی بیٹی زندہ ہو کر آج اس ملک و دیار اور اس قوم کے اندر اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ انشاءاللہ خدا وہ وقت لائے کہ جب ہماری یہ عزیز بیٹیاں و بہنیں انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری اور اسوہ زینبیہ اپنائیں اور اس کو بارگاہ خدا میں انشاءاللہ ادا کریں اور سرخرو ہوں، اور ان کے ان کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف چاہتے ہیں، اور جس کے منتظر خود امام ہیں کہ کوئی ایسی نسل میدان میں نکلے تاکہ میں پردہ غیبت سے ظہور کروں اور سامنے آؤں اس دن کی آرزو کے ساتھ انشاءاللہ کہ خداوند ہم سب کو اس توفیق سے انشاءاللہ بہرمان فرمائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اور تو نہیں ہے کوئی؟ اچھا ٹھیک۔